انسان کے اندر بعض چیزیں کمزور ہونے کی وجہ سے اس میں دوسری بہت سی طاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ زندگی نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ زندگی ہوتی ہے۔ خزائیں خود میں پالنا اور بہاریں بانٹتے پھرنا کہاں آسان ہوتا ہے۔ نہ جانے کیوں کبھی انسان ایسی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے کہ نہ خوشی اثر کرتی ہے، نہ کوئی تسلی، نہ وقت کی خوبصورتی، نہ لمحے کا حاصل، نہ باہر بسنے والی دنیا۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور کہا، کتنا کمزور ہے انسان، ایک خیال ہی کی تکلیف سے چیخ اٹھتا ہے۔ ہمیں دروازوں پر دستک ضرور دینی چاہیے، یہ مان لینے سے پہلے کہ وہ ہمارے لیے بند ہے۔ یہ دنیا ایک گول دنیا ہے، لیکن پھر بھی جو ایک بار چلا جاتا ہے وہ پھر کبھی دوسرے سرے سے لوٹ کر نہیں آتا۔ ندامت کہتی ہے کہ میں نے غلطی کی ہے اور مجھے آئندہ نہیں کرنی، جبکہ شرمساری کہتی ہے کہ میں خود ایک غلطی ہوں، ایک ناکامی، ایک بربادی۔ ندامت اچھی چیز ہے، مگر شرمساری تو جان لے لیتی ہے۔ جانتے ہو انسان کو سب سے زیادہ اعتماد کس پر ہوتا ہے؟ اپنے خوابوں کے پورا ہونے پر۔ نیند کا تعلق جسم سے ہے اور لا علمی کا تعلق روح سے۔ جو سوتے رہ جاتے ہیں وہ کھوتے نہیں، کھو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں۔ جیسے سانپ اپنی کیچلی میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا، ایسے ہی کوئی شخص اپنے ماضی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب جوانی، بچپن، شہر، لوگ، دوست، محبوبائیں بچھڑ جاتی ہیں تو پھر ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ لوگ ہمیشہ کی طرح یہ باتیں سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی چنی ہوئی چیزوں پر ڈٹے رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی راستے کو چن لینا زندگی کی راحتوں میں اضافہ کر سکتا ہے، حالانکہ وہ صرف عدل بدل سکتے ہیں، راستوں کو اضافہ نہیں کر سکتے، نہ غم میں نہ خوشی میں۔ اترنے والے چڑھتے ہیں، چڑھنے والے اترتے ہیں، چمک نکل جاتی ہے اور چلنا بند ہو جاتا ہے۔ ہر چیز اپنے کمال کے انتظار میں ہے۔ جب وہ چیز مکمل کمال تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اپنے زوال کی طرف چل پڑتی ہے۔ اگر تمہیں کسی چیز کے کھو جانے کا اندیشہ ہو تو اسے کتابوں میں چھپا دو، کیونکہ یہ نسل اب کتابیں نہیں کھولتی۔ وہ لوگ جنہیں اپنے دکھڑے سنانے کو اعتماد کے قابل دوست نہیں ملتا، وہ تنہائی کو دوست بنا لیتے ہیں، اکیلے بیٹھ کر خلا میں بڑبڑاتے ہیں، زمین سے باتیں کرتے ہیں۔ انہیں اس سے وہی راحت ملتی ہے جو مریض کو کراہنے سے اور غمزدہ کو سسکنے سے ملتی ہے، کیونکہ غم اگر دل میں گھر کر لے تو گھٹن بڑھ جاتی ہے۔ پھر اگر زبان اس غم کو بیان نہ کر پائے، شکوے کر کے غبار ہلکا کرنے کو کوئی میسر نہ ہو، تو یہ غم انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ جب دل جائز چیزوں کی محبت میں ڈوب جائے تب بھی تاریک ہو جاتا ہے، تو پھر حرام چیزوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہوگا؟ لوگ تعریف کی اینٹیں تمہیں تھمائیں تو انہیں توڑ دینا، انہیں جوڑتے ہوئے کوئی دیوار مت بنا لینا، ورنہ وہی دیوار حائل ہو جاتی ہے رب کے اور بندے کے درمیان۔ اپنے اندر سیدھی راہ کا ہونا بہت ہی اچھی بات ہے۔ ہر غیر ضروری خواہش اور جذبے سے پاک صاف دل ہو۔ سیانے کہتے ہیں کہ انسان کائنات کا نمونہ ہے۔ جو کچھ بھی کائنات کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے انسان سے پڑھا جا سکتا ہے۔ بیماری ہمیں شفا کی اہمیت بتاتی ہے۔ ہم ہمیشہ تندرست رہیں تو ہمیں تندرستی کی حیثیت معلوم نہیں ہوتی۔ ہماری زندگی میں ہمارا بعض برائیوں سے واسطہ اس وجہ سے پڑتا ہے کہ ہم اچھائی کا مطلب جان سکیں۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ بروں کا تو حق ہے کہ وہ برے بنیں، جو چاہے کریں، اور جو لوگ حق پر ہوں ان پر فرض ہے کہ وہ صرف وہ کریں جس کا انہیں حکم ہے، یعنی رحم۔
تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تب بھی یہ زمین پر بڑا بھاری ہے اور روح کو بڑی تکلیف دینے والا ہے۔ ایک حیرت کی حالت میں خاموش ہو جانا بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ اپنے خلاف اللہ کا فیصلہ سن کر خاموش ہو جانا بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ قبر کی گہرائی اور تنہائی ہمارے انتظار میں ہے۔ بہت جلد بستر ہمارے بدل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ بچہ جتنی فرمائشیں کرتا ہے ماں باپ کو اتنا زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اللہ کا پیار چاہتے ہو تو اللہ سے زیادہ فرمائشیں کرو۔ وہ تکلیفیں اور حادثات جو آپ کی سوچ کو صحیح سمت میں ڈال دیں، وہ حادثات نہیں بلکہ غیب سے مدد ہوتی ہے۔ یعنی ہر پریشانی ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتی ہے۔ لہٰذا دل چھوٹا نہ کریں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ہمیں نفرتوں کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ محبت بانٹنے والے کو ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر انسان عمل کرنے والا ہے تو اس کی زبان میں تاثیر ہوگی، اور اس کی زبان سے ادا ہونے والی ہر بات دل میں اترتی چلی جائے گی۔ توبہ میں جلدی کرو، بعض مرتبہ موت توبہ کی مہلت نہیں دیتی۔ اچھی سوچ، عبادت اور نیکی، جب ہم ان تینوں کو اپنا لیں گے تو ہمیں رب مل جائے گا۔ حلال حرام میں فرق کرنا سیکھو، ورنہ دنیا تو گئی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ لوگوں میں صرف خامیاں ہی تلاش مت کرو، ہر انسان میں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، بس ان پر نظر رکھو تو تعلقات ٹھیک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت ہر کسی سے نہیں لیتا، جس کو وہ پسند کرتا ہے اس پر ہی یہ کرم ہوتا ہے۔ دنیا کے پجاری مالداروں سے دوستی اچھی نہیں ہوتی۔ جھوٹ بولنے والے ایک وقت تک پردے میں رہتے ہیں، پھر بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ مزاج میں بے نیازی پیدا کرنا چاہتے ہو تو خواہشوں کے چنگل سے باہر نکل آؤ۔ عقل عام چیزیں بھی نہیں سمجھی، عشق نے معجزے بھی کر ڈالے۔ مصیبت میں خاموشی سے اللہ کی طرف لوٹ جانے کا نام ہی صبر ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اس کے محبوب بندے ہنستے کم ہیں اور روتے زیادہ ہیں۔ انہیں اپنا غم نہ بھی ہو تو بھی دوسروں کا غم ان کے آنسو رکنے نہیں دیتا۔ اگر تو آپ خدا پر یقین کرتے ہو اور اس کی طاقتوں پر اعتبار کرتے ہو تو پھر تو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ مشکل کا حل کیا ہے۔ مشکل کا حل پھر وہی مشکل کشا ہے، چاہے وہ مشکل حل کرے یا نہ کرے۔ زندہ رہنے کی سب سے اعلیٰ مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کلمہ بن کر اور درود پاک بن کر آج تک زندگی کے اندر موجود ہیں۔ اگر تمہیں عزت درکار ہے تو اسے اللہ کی اطاعت میں تلاش کرو۔ روحانیت کے راستے میں ایک بڑا نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ اس راستے میں جس آدمی کو یہ انتظار رہا کہ مجھے کیا ملے گا، اسے کبھی کچھ نہیں ملا، اور جس آدمی نے اپنے رب کو صرف اس لیے پکارا کہ وہ رب ہے تو اس کو سب کچھ عطا ہو گیا۔ ایک عالم جس قدر علم کا زیادہ مالک ہوگا، اس کی گفتگو اسی قدر سادہ اور سمجھنے میں آسان ہوگی۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ کہہ دو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ عبادت کو اس کے لیے خاص رکھوں۔ دل کی خلش تو ساتھ رہے گی تمام عمر، دریائے غم کے پار اتر جائیں ہم تو کیا۔ مالک اور خالق جب کسی کے لیے ہدایت اور سلامتی کا فیصلہ فرماتا ہے تو اپنی مخلوق میں جسے چاہے اس کی ہدایت کی صلاحیتیں دے کر
بھیج دیتا ہے۔ نبی، پیغمبر، رسول ان پر ہی کیا موقوف ہے؟ وہ جب چاہے غلاموں، علم نہ رکھنے والوں، پرندوں، حیوانوں، پتھروں، درختوں، ہوا، پانی، آگ، یہاں تک کہ ریت کے ذروں، سمندر کی مچھلیوں، مچھروں، مکڑیوں، چیونٹیوں، دیمک کو بھی انسان کی رہبری کے لیے بھیج دیتا ہے، توفیق عطا فرما کر۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دنیا کو آخرت سے آگے رکھ دینا سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ دوسرے کی کمی تیسرے کو بتانا غیبت ہے۔ سفر زمین کا، فرمان آسماں سے ملے، سکون ملے بھی تو انسان کو کہاں سے ملے؟ تمہارے بزرگوں کے پاس پیسہ کم تھا، سکون زیادہ تھا۔ تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہے، سکون نہیں ہے۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ میرے لیے دعا کرنا تو واقعی کیجئے گا۔ کون جانے اس لمحے دنیا اس کے دل پر کتنی بھاری پڑ رہی ہو۔ جب کوئی چیز زیادہ مقدار میں کسی کو دی جاتی ہے تو ضائع ہی جاتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ غصہ ایک غیر ارادی کام ہے، لیکن پھر بھی اتنا سمجھدار ضرور ہے کہ خود پر نہیں آتا، اور اگر آ بھی جائے تو اندر ہی اندر رہتا ہے، باہر نہیں آتا، کوئی نقصان نہیں کرتا۔ محبت کے قیدی پرندے کھلے دروازے دیکھ کر بھی آزاد نہیں ہوتے۔ گھر کی مشکل کوئی حل چاہتی ہے، مجھ سے وہ تاج محل چاہتی ہے۔ کیسی نادان ہے دنیا کی طلب، بیج بویا نہیں پھل چاہتی ہے۔ سچے رشتے دو مختلف ذہن اور فکر کے لوگوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دونوں کے خیالات الگ ہوتے ہیں، سوچ الگ ہوتی ہے۔ ان سب کے باوجود وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ اپنے محبوبی حقیقی کی طلب میں کب تک در بدر خاک چھانتا پھرے گا؟ اے طلب رکھنے والے، تو اپنے اندر نگاہ ڈال، تو ہی تمام ناموں کا مظہر ہے، یعنی اپنے آپ کو پہچان تاکہ رب کو پہچان لے۔ میں کسی غیر سے اپنے دل کے راز نہیں کہہ سکتا، تو ہی میرے راز سن لے، تو ہی میرا رازداں ہے۔ اے دل، تو اگر غموں سے مکمل نجات چاہتا ہے تو محبوب کا غم اپنے اندر بسا لے، کیونکہ جو دل عشق کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے باقی سب غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ قرب یعنی تکلیف بھی رنگ بدلتی رہے تبھی قابل برداشت رہتی ہے۔ جس کو تم برا سمجھ کر ناپسند کر کے چھوڑ دیتے ہو، اس کو کوئی دوسرا شخص یا چیز اچھا سمجھ کر قبول کر لیتی ہے۔ کیا کوئی چیز ایک ہی وقت میں اچھی یا بری ہو سکتی ہے؟ وہ نہ اچھی ہے نہ بری، سوائے اس کے کہ تمہاری میں نے اس کو برا بنا دیا ہے، کسی دوسری میں نے اس کو اچھا بنا دیا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، کوئی ایک نیک عمل اگر بار بار کسی ایک جگہ پر کیا جائے تو اس جگہ سے ایک طاقت پیدا ہو کر آپ کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ محبت پہلی، دوسری، تیسری نہیں ہوتی۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہ ہو۔ جتنی بڑی خطا ہوگی اتنی ہی بڑی عطا ہونے والی ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کر لے۔ مردہ یزید کو گالیاں دینا آسان ہے، زندہ یزید کو للکارو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ حسینیت کسے کہتے ہیں۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا،
سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ کسی اپنے کی زندگی کا ایسا خوبصورت پھول ضرور بنیے کہ قیامت کے دن روز محشر وہ آپ کی خوبصورتی اور خوشبو کی گواہی ضرور دے۔ خوش رہنے والے لوگوں کی توجہ ان چیزوں پر ہوتی ہے جو ان کے پاس ہیں، اور وہ لوگ ہمیشہ غمزدہ رہے جنہوں نے اپنی محرومیوں پر نظر رکھی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا بہترین مذہب صرف آپ کے پاس ہے، جو کہ یقیناً صحیح ہے، تو پھر سب سے اچھے کام کرنا بھی آپ کی ہی ذمہ داری ہے۔ بہت چھالے ہیں اس کے پیروں میں، کمبخت اصولوں پر چلا ہوگا۔ کسی کا دل توڑنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کو بے وجہ قتل کر دیا جائے۔ انسانوں کی محبت کو کھونے کا نقصان قبر تک ساتھ جائے نہ جائے، مگر اللہ کی محبت کو کھو دیا تو یہ نقصان آخرت تک ساتھ جاتا ہے۔ انسان نے اگر اس دنیا میں کوئی چیز حقیقت میں بہت بڑی اور قابل تعریف کی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے اور اپنے دل کو اور نفس کو پاک کر لینا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ منظر کبھی ایک جگہ قیام نہیں کرتا، اس کی زندگی بس ایک جھلک ہے، اس کے بعد دوسرا منظر اس کی جگہ لے لیتا ہے اور تیسرا اس دوسرے منظر کے پیچھے ہوتا ہے۔ قدرت بعض لوگوں کو کمزور کردار دے کر آزماتی ہے اور بعض لوگوں کو کمزور لمحات دے کر، اور جو ان دونوں کے قیدی ہو جاتے ہیں ان کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، شیطان ان کو جیت لیتا ہے۔ ایک طرفہ کچھ بھی نہیں ہوتا، محبت بھی نہیں، نفرت بھی نہیں، ہاں دھوکہ ہمیشہ ایک طرفہ ہوتا ہے۔ درود کی کثرت کرنے والوں کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، بن مانگے بھر دی جاتی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا میں ہر شخص غم کا پہاڑ اٹھائے پھرتا ہے، مگر اپنا غم سب کو بڑا لگتا ہے۔ رتبوں میں سب سے بڑا رتبہ پیدا کیا جانا ہے، تخلیق میں لایا جانا ہوتا ہے، اور ہر تخلیق پا جانے والے کو اس رتبے پر فخر اور شکر کرنا چاہیے۔ ہر وہ کام جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے آسان ہوتا ہے، وہ آسانیاں دیتا ہے۔ اس نے تمہیں فرض دیے تو قضا بھی رکھی ہے، گناہ کے بعد توبہ کی شفا بھی دیتا ہے۔ یہ وصف اللہ کا ہے، انسانوں نے اسے نہیں اپنایا۔ فرق پڑتا ہے جیسے سفید دودھ میں ایک چٹکی ہلدی سے، ایک دیگ چاول میں 2 چٹکی زعفران سے۔ فرق مقدار میں کتنا ہی کم اور تعداد میں کتنا ہی نیچے کیوں نہ ہو، پڑتا ضرور ہے۔ چہرے کتنے عجیب ہوتے ہیں، راز ہوتے ہیں، جب انہیں پڑھنے لگو تو یہ لگتا ہے جیسے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ دوسری دفعہ نظر ڈالو تو وہ دوبارہ سے پڑھنا پڑتا ہے، یوں جیسے کتاب کا ورق پلٹ گیا ہو۔ انسان فطرتاً کل میں رہتا ہے، خواہ وہ گزرا ہوا کل ہو یا آنے والا۔ شاید وہ اس لیے خوش اور مطمئن دکھائی نہیں دیتا کیونکہ وہ آج میں نہیں جیتا۔ بہت سے رویوں کی زبان نہیں ہوتی لیکن سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور جن رویوں کی زبان نہیں ہوتی شاید وہ زیادہ اچھے سے سمجھ میں آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بدلہ یعنی انتقام وہ ڈش ہے جس کو جتنا ٹھنڈا کر کے پیش کیا جائے اتنا بہتر ہوتا ہے۔ اپنے آئینوں سے ڈر جائیں گے کچھ لوگ یہاں، کبھی کردار نظر آیا جو چہرے کی جگہ۔ تعجب ہوا یہ جان کر اس دور جہالت میں خاموش سے رہتے ہیں اب آگاہ مزاج لوگ۔ وہ جس کی ٹھوکر میں ہو سنبھلنے کا سبق شامل، تم ایسے پتھر کو راستے سے ہٹا نہ دینا۔ ہے ہمارے چاروں طرف بھیڑ گونگے بہروں کی، کسے خطیب بنائیں کس سے خطاب کریں۔ جس قوم کی نفسیات میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ صفائی کرنے والا حقیر ہوتا ہے، اس سے صفائی کی امید رکھنا بے وقوفی ہی ہے۔ جب آپ کسی پرندے کا پنکھ چھینتے ہیں تو صرف آپ اس کے پر نہیں لیتے،
اس کا پورا آسمان لے لیتے ہیں۔ ایسے جھوٹے رشتوں پر لعنت جو کسی کا سکون چھین کر سو جاتے ہیں۔ مصیبتیں ذہن کو کمزور کر دیتی ہیں، شخصیتوں کی تراش خراش ہو جاتی ہیں، کردار بدل جاتے ہیں۔ ہمیں گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ اگر سختیاں اور پریشانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں تب بھی فراخی اور کامیابی کی امید رکھو۔ اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہو، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تھامنے کو تیار ہو۔ جب مسئلے نہ ختم ہوتے ہوں اور نہ ہی حل ہونے کا نام لیتے ہوں تو استغفار اور درود پاک کو تھام لیں، اللہ ہر چیز سے نوازتا جائے گا۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے معاشرے پر پھیلا دی جاتی ہے۔ حسد ایسی بری چیز ہے جو ایمان کو کھوکھلا اور اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہیں۔ اگر آسمان سے آزادی کی بارش ہو جائے تو غلامی پسند لوگ چھتریاں لے کر نکلیں گے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے، اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا کہ گناہوں کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا جب مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ جب اللہ کی مدد پر کامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ حق جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ دنیا کے بازار سے صرف وہی مال خریدو جو آخرت میں کام آئے۔ اپنی روح اور دل کی دھول کو دھو ڈالو حکمت اور عقل مندی کے پانی سے۔ دو سخت اینٹوں کو درمیان میں نرم گارا جوڑتا ہے۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کرواتی ہے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ کسی دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کر خوش نہ ہوا جائے۔ اعمال ایسے کرو کہ اللہ دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو تو تم بھی خوش ہو جاؤ۔ جب زندگی کا مقصد یہ بن جائے کہ اللہ تو خوش ہو جائے تو پھر جینے میں بھی مزہ آئے گا اور انعام لینے میں بھی مزہ آئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں سوالی بن کر حلال کے لیے محنت کرنے والا کبھی بھوکا نہیں مرے گا۔ اس دنیا میں تھکاوٹیں اور رکاوٹیں ہر کسی کے پاس ہیں، لیکن جو چلتا رہتا ہے منزل پر وہیں پہنچتا ہے۔ اگر اللہ پر بھروسہ نہ ہو تو ایمان میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اللہ نے ایک ہی زندگی دی ہے اور ہم اسے برباد نہیں کر سکتے۔ وقت جیسے تیسے گزر جائے گا، اپنی آخرت کی تیاری ہر حال میں مکمل رکھو۔ آج نصیحت کی باتوں کو مان لو، کل پرسکون زندگی کے مالک بن جاؤ گے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے، لیکن انسان پیسے کو کبھی اوپر لے کر نہیں جا سکتا۔ ضروری نہیں کہ ہر تعلق پیار، محبت، عشق کا ہی ہو۔ کچھ تعلق ادب، احترام، عزت اور احساس کے بھی ہوتے ہیں۔ زندگی سادہ اور آسان ہے اگر کوئی سمجھانے والا ہو تو۔ ہم نے آج تک نہ ہی کوئی بیوقوف شخص دیکھا ہے اور نہ ہی عقل مند۔ بس ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتا ہے سیکھ رہا ہے۔ علم کا ایک مقصد دھوکے اور فریب کو سب کے سامنے ظاہر کرنا بھی ہے، اس لیے علم کو حاصل کرنا اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیں۔ عقل مند آدمی اپنا راستہ خود بناتا ہے،
اور بیوقوف لوگوں کا انتظار کرتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں تاکہ پھر وہ بھی وہی کریں۔ جس جگہ ویرانی ہو وہاں خزانے کی امید ہوتی ہے۔ لوگ آپ سے نہیں آپ کے اچھے وقت سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ کام کرنے میں عظمت ہے مگر اس کے لیے جو اس بات کو سمجھتا ہو۔ اصلی انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے۔ منافقت دیتی کچھ نہیں، الٹا آہستہ آہستہ وقار اور عزت چھین لیتی ہے۔ غلط کام، برائیاں اور گناہ جمع ہو کر قبر اور جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ ہم اللہ سے سب کچھ طلب کرتے ہیں سوائے اس کی ذات کے۔ زندگی میں نیک اور برے جو بھی کام اور باتیں ہم نے کیے ہیں وہی آخرت کا سرمایہ ہے۔ جو کچھ آگے بھیج رہے ہو اس تک تم بھی جلد ہی پہنچ جاؤ گے۔ موت کے وقت اپنے آپ کو جس بھی حالت میں پسند کرو وہ حالت اسی لمحے اختیار کر لو، کیونکہ موت کسی بھی پل آ سکتی ہے۔ وقت، نعمتیں، علم، دوست اور طاقتیں کہاں، کیسے، کس کام میں اور کس مقصد کے لیے استعمال کیے، آخرت کے دن ان سب کا جواب دینا ہوگا۔ معاشرے کا سدھرنا حلال رزق اور حلال کمائی میں ہے، ورنہ جیسا کھائیں گے ویسے ہی قول اور اعمال ہوں گے۔ یہی فرق ہے حلال اور حرام میں۔ حرام عمل اور حرام مال کے ذریعے نفس اور بدن کو سکون اور عیش کا سامان تو پہنچا دیا جاتا ہے، لیکن آخرت کے انعامات اور ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے کاموں میں رکاوٹ اور بندش کے توڑ ڈھونڈنے میں ہم لگے رہتے ہیں، لیکن ایمان کے راستے میں دیوار بن جانے والی نفس اور شیطان کے بہکاوے اور برائیوں سے بے خبر ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ حلال مال اور دولت بھی پاکیزہ اور قابل قبول نہیں جس میں سے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات ادا نہ کیے جائیں۔ جب ہم دنیا کو سمجھنے لگتے ہیں تو دنیا سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کو سمجھنے لگتے ہیں تو اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ کچھ دل کبھی بھی کسی دوسرے کا بدلہ بننا قبول نہیں کرتے، پھر چاہے انہیں ہمیشہ کے لیے ویران رہنا پڑے۔ اگر آپ نے جانا بھی ہے تو لوگوں کی زندگی سے انتہائی صفائی اور پاکیزگی سے نکلو۔ سمجھوتے زندگی میں بہت کام آتے ہیں، من مرضیاں زندگی کو اور بھی زیادہ پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔ جب آپ کو اپنی ذات کی قدر اور قیمت کی پہچان ہو جائے تو آپ کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ خود کو روزانہ یاد دلاتے رہو کہ خوشگوار زندگی کسی منزل پر جا کر حاصل نہیں ہوتی، بلکہ خوشیاں زندگی کے راستے میں ہی بکھری ہوتی ہیں۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ شک کرنے والا انسان بہت قیمتی رشتے شک کی نظر کر کے کھو دیتا ہے۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسان کو بعض مرتبہ قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ برے وقت کا ایک حل یہ بھی ہے کہ خاموش رہ کر اس کے گزرنے کا انتظار کرو۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے تو سب معاملات کو اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ سنو، دکھ دینے میں رعایت کرنا، یہ لوٹ کر دینے والوں کے پاس ضرور آتے ہیں۔ بہت جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت چھوڑ دیں۔ لوگوں سے ملتے وقت اتنا مت جھکے کہ اٹھتے وقت سہارا لے کر اٹھنا پڑے۔ بعض دفعہ بھرپور خوشی حاصل کرنے کے لیے ایک آدھ نقطے کا فرق رہتا ہے کہ آپ دو اچھے الفاظ بول کر سارے اختلاف ختم کر سکتے ہیں۔ اپنی تھکن کی شدت میں تھکے ہوئے انسان کو تلاش کرو تاکہ وہ آپ کو دور جھٹک نہ سکے۔ بغیر تربیت کے ذمہ داری ادا کرنا ایک مہنگا اور تھکا دینے والا عمل ہے۔ رب ساتھ ہونا چاہیے، بندوں کے معیار پر اترنا بندوں کے بس کی بات نہیں۔ اپنی قیمت لوگوں کی نظروں میں مت تلاش کیا کرو۔ آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کا رب آپ کو بہتر جانتا ہے۔ کسی کے خلوص کو کبھی بھی مفاد کے ترازو پر مت تولیں،
کیونکہ خلوص کو جانچنے والا پیمانہ بنا ہی نہیں۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے کہ اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ جس نے ایک بار تم پر احسان کیا ہو، وہ کبھی تمہیں نقصان پہنچائے تو اس کے احسان کو یاد کر کے اسے معاف کر دو۔ کسی کے باکمال اور کسی کے بے کمال ہونے میں انسان کا نہیں قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی کمال قدرت ہے کہ کمزوروں کا حوصلہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ لوگ تو بہت مل جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا مخلص لوگ اگر دور ہو جائیں تو پھر کبھی نہیں ملتے۔ اللہ پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے، اور وہ اسے چنتا ہے جسے وہ اپنی ہی جانب متوجہ دیکھتا ہے۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہوتی ہے۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیں، اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچے رکھیے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ میٹھی نیند سادہ اور ہلکا لباس پہن کر سونے سے نہیں، دل کو سادہ اور ہلکا کر کے سونے سے آتی ہے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ پہلے لوگ مر جاتے تھے، روح بھٹکتی تھی، اب روح مر جاتی ہے اور لوگ بھٹکتے رہتے ہیں۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ ہاتھ خالی ہو تو عقل مندی کا اظہار نہ کر، ایسی باتوں کا بڑے لوگ برا مانتے ہیں۔ شوق آدھی رات کو چراغ ضرور جلاتا ہے، شوق نہ ہو تو عبادت بھی عبادت نہیں۔ دین کی دعوت دینے والا لوگوں کو نبیوں کے راستے کے پیچھے لگاتا ہے، اپنے راستے کے پیچھے نہیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمارا رب اپنے نور سے ان اندھیروں کو مٹا دے جو ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں۔ متکبر آدمی کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ صرف نصیحت کرتا ہے، سنتا نہیں۔ جس کے پاس دعا ہے اس کے پاس خدا ہے۔ گناہ دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتے ہیں، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ جب کوئی بات اللہ کے لیے چھوڑ دو تو اسے دوبارہ مت پکڑو، ورنہ پکڑ میں آ جاؤ گے۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ حق کے بارے میں خاموش رہنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، جیسا کہ نادانی والی بات کہنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ جب بھلائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو، اور جب برائی کو دیکھو تو اس سے منہ پھیر لو۔ احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کو ضائع مت کرو۔ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دینا افضل ہجرت ہے۔ جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ نیک لوگوں کے قریب رہنے سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ وقت کا پاسا پلٹ بھی سکتا ہے، جو تو بھی سہ سکے وہی ستم کر۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے پہلے سمجھانے والا برا لگتا ہے۔ رنگ لائیں گی تمنائیں، ذرا صبر کرو، وقت لگتا ہے دعاؤں کو اثر کرنے میں۔ محبت کی سب سے معتبر نشانی یہ ہے کہ عاشق اپنے راز محبوب پر ظاہر کرنے لگے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی زہد، یہی حسن عمل، کوئی سرمایہ نہیں تیری محبت کے سوا۔ دل میں جو تم نہیں تو کس کام کا یہ دل، تم دل میں ہو تو دولت کونین گھر میں ہے۔ کہنے دو جو کہتی ہے، دنیا کب چپ رہتی ہے۔ صبر کی منزل تو وہی طے کرتے ہیں
جن میں یقین کرنے کا حوصلہ ہو۔ الہی عطا کر ایسا خوف جو نفس کو پاک کر دے، اور ایسی معرفت جو مجھ کو خاک کر دے۔ جب انسان والدین کا خیال رکھنے والا بن جائے تو پھر اس کو دعا مل جاتی ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کوئی جواب انسان کو اس وقت تک مطمئن نہیں کر سکتا جب تک جواب دینے والے پر یقین نہ ہو۔ غور و فکر کرو اور خود کو بہترین بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کی خوبیاں تمہیں غمگین نہ کریں۔ علم اور معرفت روح کا حصہ ہے۔ نفس ان چیزوں کو نہیں جانتا۔ نفس خواہشات کے لیے واویلا کرتا ہے تو ان کو پورا کر دیتا ہے۔ یاد رکھ، روح کی پرورش کر، نفس کو روح پر غالب نہ کر۔ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی پردہ ہے جس کا نام نفس ہے۔ جب صرف ایک ہی شخص آپ کے سکون کا باعث بن جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا سکون خطرے میں ہے۔ اندھیرا ہر چیز کو ڈھانپ لیتا ہے، عقل کو بھی ڈھانپ لیتا ہے۔ اندھیرے کے شر سے پناہ مانگو۔ ایک دم میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ادب اور خدمت کو اختیار کرو۔ کسی کا سخت لہجہ اس کی ساری اچھائیوں کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ ہر حال میں شائستہ مزاج ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بیوقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر صرف دو چیزیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، ایک اس کا رزق اور دوسرا اس کی موت۔ دشمن وہ ہے جو تم سے تمہاری خوبیاں بیان کرے اور لوگوں سے تمہاری خامیاں۔ تم چار چیزوں سے بلند مقام حاصل کر سکتے ہو: نیک گفتاری، بلند کردار، خلوص نیت اور نیک لوگوں کی صحبت۔ سب سے بڑی باطنی بیماری ہے مایوسی۔ ظاہری بیماری تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جس نے ظاہر اور باطن کا فرق مٹا دیا وہ کمال تک پہنچ گیا، اور جو کمال تک پہنچ گیا وہ خیال تک پہنچ گیا۔ میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو، جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے۔ اچھے ساتھیوں کی قدر کرو، اچھے ساتھی بہت کم ملتے ہیں۔ عشق ایک جام ہے جس سے پینے والے کو اس کا ظرف دیکھ کر پلایا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ کی عطا کے لیے قابلیت ضروری نہیں، جب وہ عطا کرتا ہے تو قابلیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر شخص اگر دوسروں سے پہلے اپنا عیب دیکھ لیتا تو پھر اسے اپنی اصلاح سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ رب کو کہتے ہو اپنی منزل تو رب سے پھر دور کہاں جاتے ہو؟ اللہ جس کو شکر کی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ بڑا اور بے نیاز بن جاتا ہے۔ دل کی بصیرت کا نور ہی خدا کا نور ہے، اور یہ عقل اور حس کے نور سے پاک اور بالکل الگ ہے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں: بنا سوچے عمل کرنا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست یعنی رب کے سامنے جلا ڈال۔ ہے فلسفہ یہی عشق کا، جہاں دل جھکے وہی سر جھکے، وہی زانوں موڑ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ وہ لوگ چلے گئے کہ جب آپ کے سر میں درد ہوتا تھا تو ان کے دل میں درد ہو جاتا تھا۔ کچھ لوگ مذاق کا سہارا لے کر دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ عروج کا نشہ اور زوال کے تھپڑ برداشت کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ نامعلوم راستوں پر چلنے کا پہلا اصول احتیاط برتنا ہے۔ جب آپ رحم کر کے دیکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے رحمان کو قبول کر لیا،
جس انسان میں عفو و درگزر نہ ہو اسے انتظار ہلاک کر دیتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میں نے جب بھی کوئی ایسا بندہ دیکھا جس پر رب کا کرم تھا اسے عاجز پایا، پوری عقل کے باوجود بس سیدھا سا بندہ۔